بیٹے نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے. اب دیکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے کہ رونق کی بھی اور عبرت کی بھی جگہ ہے. تو رونق کی جگہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو پہلے تاریخی مقامات تھے جو کبھی جاؤ حشمت کا نشان ہوا کرتے تھے، اب کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکے ہیں. اس لیے اب وہ رونق کی جگہ کیا ہے؟ عبرت کی جگہ. عبرت کیا ہوتا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. جا کیا ہے؟ جگہ. دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت اور دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی. شفاف پانی کیا ہوتا ہے؟ نہایت صاف پانی جس کے آر پار دیکھا جا سکے. ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں. ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجہ صاحب اور دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلہ گاہ. اب یہ کون ہے؟ گردوارہ پنجہ صاحب. پنجہ صاحب اٹک میں سکھوں کو گردوارہ جس کے کمرے میں ایک چٹان کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جس پر ہاتھ کے پنجے کا نشان ہے. یہ نشان سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کے پنجے کا نشان ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں پنجہ صاحب. اور دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلہ گاہ ہے. اب بابا ولی کندھاری کون ہے؟ یہ میں نے اگلے پیراگراف میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ایک مشہور صوفی بزرگ جن کا پورا نام کیا تھا؟ سید حسن ابدال تھا. کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر. کوئی کہتا ہے کہ یہ اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی اور وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی. عالم شباب جوانی. بعد میں تامس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا، یعنی کہ اس کا ذکر کیا اور اس کو زندہ کر دیا. حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا. یہی وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی کندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکا دیا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا. چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے. تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی کندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر چکے تھے. عالم فانی ختم ہو جانے والی دنیا، کوچ کر چکے تھے، چلے گئے تھے، فوت ہو چکے تھے. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسن ابدال والوں نے تراشا تھا. کہ کوئی کہتے ہیں کہ یہ حسن ابدال والوں نے خود ہی یہ تراشا اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ گرو نانک کے جو تھا اس کی انگلیوں کا نشان ہے پنجہ صاحب کا. تو بیٹا یہ آپ کا ہم نے آج صفحہ نمبر 80 کیا ہے. مشکل الفاظ کے بارے میں نے لکھ دی ہیں، ساتھ ساتھ سلیس سمجھا دی ہے. آپ نے یہ مشکل الفاظ کے معنی لکھتے جانا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے کیونکہ یہ سلیس اردو میں کام آتی ہے اور سلیس اردو بیٹا 10 نمبر کی ایک پیراگراف ہوتا ہے. تو آپ نے بہت توجہ سے یہ لکھنے اور یاد بھی کرنے ہیں. اللہ حافظ بیٹا.